تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ مائدہ آیات 51 تا 67 آگے کا مضمون۔ آگے مسلمانوں کو پہلے عام طور پر اور منافقین کو خاص طور پر آگاہ فرمایا کہ یہود و نصارہ کو اپنا معتمد اور دوست نہ بناؤ۔ جو لوگ ان کو اپنا معتمد اور دوست بنائیں گے وہ ادائے ایمان کے باوجود انہی میں شمار ہوں گے اور ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ پھر ان منافقین کے باطن سے پردہ اٹھایا اور بتایا کہ یہ کفر کی راہ میں جو سبقت کر رہے ہیں اس کے محرکات کیا ہیں اور بالآخر اس کا انجام کیا ہونا ہے۔ اس ضمن میں یہ بھی واضح فرما دیا کہ ان کی یہ روش ارتداد کی روش ہے اور اگر یہ ارتداد اختیار کرنا چاہتے ہیں تو کریں، خدا کو ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر یہ مرتد ہو جائیں گے تو اللہ ان کی جگہ ایسے لوگوں کو لائے گا جو ایمان و اخلاص کے تمام اوصاف سے متصف ہوں گے۔ خدا ان سے محبت کرے گا اور وہ خدا سے محبت کریں گے۔ وہ اللہ کی پارٹی بنیں گے اور یہی پارٹی بالآخر غالب ہوگی۔ اس کے بعد ان منافقین کو غیرت دلائی ہے کہ آخر تم ان لوگوں کو کس طرح اپنا دوست اور معتمد بناتے ہو جو اعلانیہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کی تحقیر کرتے ہیں۔ پھر اہل کتاب کو ان کی ان شرارتوں پر سرزنش فرمائی اور ان کے اس انجام سے ان کو آگاہ فرمایا جس کے وہ اپنی بدبختیوں کے سبب سے سزاوار ٹھہرے۔ اسی ضمن میں ان کے علماء اور فقہا کو بھی سرزنش فرمائی ہے کہ اگر وہ ان کو ان بیہودگیوں اور حرام خوریوں سے نہیں روکتے تو آخر وہ کس مرض کی دوا ہیں۔ آخر میں یہ واضح فرمایا کہ یہ تمام شرارتیں جو یہ دین کے حق کے خلاف کر رہے ہیں اللہ ان میں سے کسی کو بھی کامیاب نہ ہونے دے گا بلکہ ہر قدم پر وہ منہ کی کھائیں گے۔ بہتر ہوتا کہ یہ اچھی روش اختیار کرتے اور اللہ کے انعام کے سزاوار بنتے، لیکن ان پر ان کی شامت مسلط ہو گئی۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ فتری الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ فعسى اللہ ان یأتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ۔ قُلْ هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل۔ وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
लौला यनहाहुमुर रब्बानियून वल अहबारु अन कौलिहिमुल इस्मा व अक्लिहिमुस सुहुत लबिअसा मा कानू यसनाऊन वक़ालतिल यहूदु यदुल्लाहि मग़लूला गुल्लत ऐदीहिम व लुइनु बिमा क़ालू बल यदाहु मबसूततानी युनफ़िक़ु कैफ़ा यशा वला यज़ीदन्न कसीरम मिनहुम मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिका तुग़यानन व कुफ़्रा व अलक़ैना बैनहुमुल अदावत वल बग़दाअ इला यौमिल क़ियामा कुल्लमा अवक़दू नारन लिल हर्बि अत्फ़अहल्लाह व यसअउना फ़िल अर्दि फ़सादा वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन वलौ अन्ना अहलल किताबे आमनू वत्तक़ौ लकफ़्फ़रना अन्हुम सय्यआतिहिम वला अदख़लनाहुम जन्नातिन नईम वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैहिम मिर रब्बिहिम लअकलू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम मिनहुम उम्मतुम मुक़्तसिदा व कसीरुम मिनहुम साअ मा यामलून। तर्जुमा: ए ईमान वालों, तुम यहूद व नसारा को अपना दोस्त ना बनाओ, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, और तुम में से जो उनको अपना दोस्त बनाएगा तो वो उन्हीं में से है। अल्लाह ज़ालिमों को राहयाब नहीं करेगा। तुम उन लोगों को जिनके दिलों में रोग है देखते हो कि वो उनकी तरफ पींघे बढ़ा रहे हैं, कहते हैं कि हमें अंदेशा है कि हम किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। तो बहुत मुमकिन है कि अल्लाह फ़तह या अपनी तरफ से कोई ख़ास बात दिखाए और उन्हें इस चीज़ पर जो ये अपने दिलों में छुपाए हुए हैं नादिम होना पड़े। और उस वक्त अहले ईमान कहेंगे कि क्या ये वही लोग हैं जो बड़े ज़ोर व शोर से अल्लाह की कसमें खा खा कर यकीन दिलाते थे कि वो तो तुम्हारे साथ हैं। उनके सारे आमाल ढह गए और वो नामुराद हुए। ए ईमान वालों, जो तुम में से अपने दीन से फिर जाएगा तो अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं। वो जल्द ऐसे लोगों को उठाएगा जिनसे वो मोहब्बत करेगा और वो उससे मोहब्बत करेंगे। वो मुसलमानों के लिए नरम मिजाज और काफिरों के मुकाबिल में सख्त होंगे। अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह ना करेंगे। ये अल्लाह का फ़ज़ल है, वो जिसको चाहे बख्शेगा, और अल्लाह बड़ी समाई रखने वाला और इल्म वाला है। तुम्हारे दोस्त और मोतमिद तो बस अल्लाह, उसका रसूल और वो अहले ईमान हैं जो नमाज का एहतमाम करते हैं और ज़कात देते हैं फ़रोतनी के साथ। और जो अल्लाह, उसके रसूल और अहले ईमान को दोस्त बनाते हैं तो वो अल्लाह की पार्टी हैं और अल्लाह ही की पार्टी है जो गालिब रहने वाली है। ए ईमान वालों, उन लोगों को अपना दोस्त ना बनाओ जिन्होंने तुम्हारे दीन को मजाक और खेल बना लिया है। उन लोगों में से जिनको तुमसे पहले किताब दी गई और ना कुफ़ार को। और अल्लाह से डरो अगर तुम मोमिन हो। और जब तुम नमाज के लिए मुनादी करते हो तो ये उसको मजाक और खेल बना लेते हैं। ये इस वजह से है कि ये ऐसे लोग हैं जो अक्ल नहीं रखते। इनसे कहो कि ए अहले किताब, तुम हम पर बस इस बात का गुस्सा निकाल रहे हो कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस चीज़ पर जो हमारी तरफ भेजी गई और उस चीज़ पर जो पहले उतारी गई, और तुम में से अक्सर नाफरमान हैं। कहो, क्या मैं तुम्हें एतबारे अंजाम अल्लाह के नज़दीक उससे भी ज़्यादा बुरे लोगों का पता दूँ? ये वो लोग हैं जो अल्लाह की लानत के मुस्तहिक हुए, जिन पर उसका गज़ब हुआ और जिनके अंदर से उसने बंदर और सूअर बनाए, और जिन्होंने तागूत की परस्तिश की। ये ठिकाने के लिहाज से बदतर और असल शहरा से बईतर हैं। और जब ये तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम तो ईमान लाए हुए हैं, हालांकि वो कुफर के साथ दाखिल होते हैं और उसी के साथ निकलते हैं। और अल्लाह खूब वाकिफ़ है उस चीज़ से जिसको वो छुपा रहे हैं। तुम उनमें से अक्सर को देखोगे कि वो हक तलफी, ज़्यादती और हराम खोरी की राह में गरम रूह हैं। क्या ही बुरा है जो कुछ ये कर रहे हैं। उनके उलमा और फुकहा उनको गुनाह की बात कहने और उनको हराम खाने से रोकते क्यों नहीं? कितनी बुरी है ये हरकत जो ये कर रहे हैं। और यहूद कहते हैं कि खुदा के हाथ बंधे हुए हैं। हाथ उनके बंधे हैं और उनकी इस बात के सबब से उन पर लानत हो, बल्कि उसके दोनों हाथ खुले हुए हैं। वो खर्च करता है जैसे चाहता है। उनमें से बहुतों की सरकशी और उनके कुफर को वो चीज़ बढ़ा रही है जो तेरे रब की तरफ से तेरी तरफ उतारी गई है,
اور ہم نے ان کے اندر دشمنی اور کینہ قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے۔ جب جب یہ لڑائی کی کوئی آگ بھڑکائیں گے، اللہ اس کو بجھا دے گا۔ یہ زمین میں فساد برپا کرنے میں سرگرم ہیں اور اللہ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان سے ان کے گناہ جھاڑ دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتے، اور اگر وہ تورات و انجیل اور اس چیز کو قائم کرتے جو ان کے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے، تو وہ اپنے اوپر سے اور اپنے قدموں کے نیچے سے خدا کا رزق و فضل پاتے۔ ان میں ایک راسترو جماعت بھی ہے، لیکن زیادہ ان میں سے ایسے ہیں جن کے عمل بہت برے ہیں۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ خطاب اگرچہ مسلمانوں سے عام ہے، لیکن قرینہ دلیل ہے کہ روئے سخن ان منافقین ہی کی طرف ہے جن کا ذکر آیت 41 سے چلا آ رہا ہے اور جن کی صفت الذین یسارعون فی الکفر بیان ہوئی ہے۔ یہ لوگ جیسا کہ ہم سماعون لقوم آخرین کے تحت واضح کر چکے ہیں، یہود کے زیر اثر تھے اور دعویٰ اگرچہ ایمان کا کرتے تھے، لیکن عملاً یہود کی مقصد برائیوں میں ان کے اعلی کار اور ان کے ایجنٹ تھے۔ ان کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا معتمد اور کارساز نہ بناؤ۔ ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ دوست بنانے کی یہ ممانعت من دون المؤمنین کی قید کے ساتھ وارد ہوئی ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں ان کو دوست نہ بناؤ۔ اگر یہ موالات اسلام اور مسلمانوں کے مفاد کے لیے ہو، یا کم از کم یہ کہ اسلام اور مسلمانوں کے مفاد کے خلاف نہ ہو، تو اس کی ممانعت نہیں ہے۔ بعضهم اولیاء بعض میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اس معاملے میں انفرادی مسالے اور انفرادی مراسم کو کوئی وزن نہیں دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان یہود و نصارہ میں سے کسی فرد یا گروہ کو اچھا سمجھے، یا اس کے ساتھ اس کی کوئی ضرورت وابستہ ہو یا سابق رشتہ داری ہو، اور اس چیز کو وہ ان کے ساتھ ربط و ضبط قائم رکھنے کے لیے عذر بنائے، لیکن یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ وہ اسلام اور مسلمانوں کو اپنے لیے ایک مشترک خطرہ سمجھتے ہیں اور اس خطرے سے نمٹنے کے لیے باہم ایک دوسرے کے دوست اور معاون ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کا رویہ ان کے ساتھ انفرادی بنیاد پر نہیں بلکہ جماعتی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ جس طرح وہ مسلمانوں کے خلاف بحیثیت جماعت ملت واحدہ ہیں، اسی طرح مسلمان ان کے مقابل میں ملت واحدہ بنے۔ ملت سے الگ ہو کر مسلمانوں کا کوئی گروہ ان کے کسی گروہ کے ساتھ اپنے ذاتی اغراض و مصالح یا ذاتی تعلقات و مراسم کی بنا پر اعتماد و دوستی کا ربط و ضبط نہ بڑھائے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ، یعنی جو جماعت سے الگ ہو کر ان کو اپنا دوست اور معتمد بنائے گا، اس کا شمار انہی میں ہوگا۔ اس کا دعویٰ اسلام بالکل بے حقیقت ہو کر رہ جائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ہدایت سے یہاں مراد، جیسا کہ دوسرے مقام میں ہم واضح کر چکے ہیں، منزل مقصود کی طرف ہدایت ہے، اور ظالمین سے مراد اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں، یعنی جو لوگ اسلام اور اہل ایمان کے مقابل میں ایمان و اسلام کے دشمنوں کو اپنا دوست و معتمد بنائیں گے، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں، اور ایسے لوگ راہیاب نہیں ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے سواء السبیل پر چلنے والے قافلے کا ساتھ چھوڑ دیا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، یہاں تفصیل کے لیے ہے اور خطاب عام مسلمانوں سے ہے۔
اوپر کی آیت میں جو بات اجمال کے ساتھ فرمائی گئی تھی اور پردے میں تھی، اب پردہ اٹھا کر اس کی تفصیل فرمائی جا رہی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو ان سے پینگے بڑھا رہے ہیں، ان کا مدعا کیا ہے اور بالآخر ان کا انجام کیا ہونا ہے۔ فرمایا کہ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ ان کے ساتھ دوستی گانٹتے ہیں اور اس کے لیے بے قرار رہتے ہیں۔ مرض کے لفظ پر سورہ بقرہ کی تفسیر میں بحث گزر چکی ہے۔ یہاں اس سے مراد قرینہ دلیل ہے کہ نفاق ہے۔ نفاق کے لیے مرض کا لفظ استعمال کر کے قرآن نے یہ واضح فرما دیا کہ ان لوگوں کی یہ حرکت دل کی بیماری اور اس کے فساد کا نتیجہ ہے، اگرچہ یہ اس کو اپنی بڑی دانش مندی اور پیش بینی سمجھتے ہیں۔ یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، قول کا لفظ جی میں کوئی بات کہنے کے لیے بھی قرآن میں متعدد مقامات میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن نے آگے اس کو کھول بھی دیا ہے، اس لیے فرمایا کہ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، یعنی وہ جو کچھ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے اس پر نادم ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ جس کا ذکر نخشا ان تصیبنا دائرہ کے الفاظ سے ہوا ہے۔ دائرہ کے معنی گردش، آفت اور مصیبت کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان منافقین کے دل میں یہ ڈر سمایا ہوا ہے کہ اس وقت مسلمانوں اور ان کے مخالفین میں جو کشمکش برپا ہے، معلوم نہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے، ہو سکتا ہے کہ بالآخر فتح مخالفین ہی کی ہو۔ ایسی صورت میں اگر ہم مسلمانوں ہی کے ہو کے رہ گئے تو سخت مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ دونوں سے راہ و رسم باقی رکھنے کی کوشش کی جائے۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اس زمانے میں جیسا کہ ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں، مسلمان اگرچہ ایک سیاسی طاقت بن چکے تھے لیکن ابھی ان کو مکمل اقتدار حاصل نہیں ہوا تھا۔ اپنے اپنے دائروں میں یہود اور قریش بھی با اقتدار تھے، اگرچہ یہ اقتدار روبہ زوال تھا، لیکن منافقین کا قلبی رشتہ چونکہ ان مخالف اسلام طاقتوں ہی کے ساتھ تھا، اس وجہ سے وہ آسانی کے ساتھ یہ باور کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اسلام کے مقابل میں اب ان کے ٹک سکنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ عسا اگرچہ اصلاً امکان غالب اور ظن غالب ہی کے اظہار کے لیے آتا ہے، لیکن موقع دلیل ہو تو جیسا کہ ہم دوسرے مقام میں اشارہ کر چکے ہیں، یہ واقعے کی تعبیر کے لیے بھی ایک لطیف اسلوب ہے۔ یہاں یہ اسی مفہوم میں ہے۔ بالفتح سے مراد وہ آخری اور مکمل فتح ہے جس کے بعد دشمن کی قوت بالکلیہ ختم ہو جائے گی۔ او امرم من عندہ سے ایسی کوئی صورت مراد ہے جس سے منافقین کا سارا بھانڈا پھوٹ جائے اور ان کے لیے کہیں منہ چھپانے کی جگہ باقی نہ رہ جائے۔ سورہ توبہ میں اس کی ایک شکل یہ بیان ہوئی ہے۔ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ۔ سورہ توبہ آیت 64۔ ترجمہ: منافقین ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے باب میں کوئی ایسی سورہ نہ نازل ہو جائے جو ان کے دلوں کے سارے راز ان پر آشکارا کر دے۔ کہہ دو مذاق کر لو، اللہ ظاہر کرنے والا ہے جس کا تم اندیشہ رکھتے ہو۔ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ میں ان کے اسی خیال کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر اوپر گزرا ہے کہ یہ اسلام کی طرف یکسو ہو جانے میں اپنے مستقبل کی طرف سے اندیشہ ناک ہیں کہ اگر فتح یہود اور مشرکین کی ہوئی تو یہ مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى الْآيَةِ یہ مسلمانوں کی طرف سے ان منافقین کے حال پر اس وقت کا اظہار تعجب نقل ہوا ہے جب ان کا سارا راز فاش ہو جائے گا۔ اس وقت مسلمان آپس میں کہیں گے، ارے کیا یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے زور و شور سے قسمیں کھا کھا کر ہمیں یقین دلاتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں؟
مقصود اس صورتحال کی تصویر سے منافقین کو جھنجھوڑنا ہے کہ کب تک چھپنے اور چھپانے کی کوشش کرو گے، بالآخر ایک دن برسر عام رسوائی ہونی ہے۔ حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین مسلمانوں کے قول کا ایک حصہ بھی ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان منافقین کے انجام کا بیان بھی۔ ہمارا رجحان اس دوسرے پہلو کی طرف ہے۔ حبط عملہ کی حقیقت پر ہم دوسری جگہ بحث کر چکے ہیں۔ اعمال کے مثمر ہونے کا انحصار تمام تر ایمان و اخلاص پر ہے۔ نفاق کے ساتھ دینداری کی جو نمائش کی جاتی ہے وہ محض نمائش ہوتی ہے، حقیقت کی میزان میں اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ خطاب بظاہر عام مسلمانوں سے ہے، لیکن روئے سخن ان منافقین ہی کی طرف ہے جن کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ فرمایا کہ تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے ایسے ایسے لوگوں کو کھڑا کرے گا جو اس سے یہ حقیقت آپ ظاہر ہو گئی کہ ان کی یہ روش دین سے ارتداد کی روش ہے۔ اگر اس تنبیہ کے بعد بھی اس سے باز نہیں آنا چاہتے تو جائیں، مرتد ہو جائیں، خدا کو ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس طرح کے جملوں میں عربیت کے عام قاعدے کے مطابق جواب شرط محذوف ہوتا ہے جو سیاق کلام سے واضح ہوتا ہے۔ ہم نے ترجمے میں اس محذوف کو کھول دیا ہے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ ان صفات کے بیان سے مقصود ایک تو یہ ظاہر کرنا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ زمین میں اپنے دین کا گواہ اور علمبردار بنا کر کھڑا کرتا ہے، ان کی صفات کیا ہوتی ہیں یا کیا ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ یہ منافقین ان صفات کے بالکل برعکس صفات کے حامل ہیں، گویا براہ راست ان کے عیوب گنوانے کے بجائے ان کے سامنے ایک ایسا آئینہ رکھ دیا گیا ہے جس میں وہ اپنے سارے عیوب دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اظہار حقیقت کا ایک نہایت بلیغ اسلوب ہے جو قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے۔ یحبہم ویحبونہ، ان سے خدا محبت کرے گا اور وہ خدا سے محبت کریں گے۔ اس سے یہ بات خود بخود واضح ہو گئی کہ ان منافقین سے نہ خدا محبت کرتا ہے نہ یہ خدا سے محبت کرتے ہیں، بلکہ خدا ان سے نفرت کرتا ہے اور یہ خدا سے بیزار و بے پرواہ ہیں۔ خدا کی محبت کسی کے نام و نسب، شکل و صورت اور مال و جاہ سے نہیں، بلکہ ایمان و عمل اور اخلاق و کردار سے ہوتی ہے۔ جب اس اعتبار سے یہ نہ صرف صفر بلکہ خدا کی پسندیدہ صفات کے بالکل برعکس صفات سے متصف ہیں تو یہ خدا کی محبت کے حقدار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس طرح خدا سے محبت کی شہادت یہ ہے کہ یہ خدا کے احکام و ہدایات اور اس کے نبی کے طریقے اور فیصلے کے پابند ہوں، لیکن جب یہ اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر جاہلیت کے فیصلے کے طالب اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو دوست بنانے کے بجائے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین یہود و نصارہ اور کفار سے دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہیں تو خدا سے بیزار ہونے کی اس سے بڑی شہادت کیا ہو سکتی ہے؟ اس مسئلے پر آل عمران آیت 31 میں ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس پر ایک نظر ڈال لیجئے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ اذلہ ذلیل کی جمع ہے۔ عربی میں یہ لفظ جیسا کہ آل عمران کی آیت 123 کے تحت ہم بتا چکے ہیں، اچھے اور برے دونوں معنوں میں آتا ہے۔ جب یہ اچھے معنوں میں آتا ہے جیسا کہ یہاں ہے تو اس کے معنی نرم خو، نرم مزاج، فرما بردار، متواضع اور سہل الانعقاد ہوتے ہیں۔ ذلول کا لفظ بھی اسی معنی میں آتا ہے۔
فرما بردار اونٹنی کو ناقۂ ذلول کہتے ہیں۔ عزتن عزیز کی جمع ہے۔ یہ لفظ بالکل ذلیل کے مقابل لفظ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے معنی ہیں سخت، مشکل، بھاری، ناقابل شکست، ناقابل عبور، اسیر الانقیاد۔ اگر کسی چیز کے متعلق کہیں ہے کہ ہوا عزیز علیہ تو اس کے معنی ہوں گے کہ وہ چیز مجھ پر بھاری اور مشکل ہے، اس کو رام کرنا اور قابو کرنا میرے لیے دشوار ہے۔ یہی مفہوم شدید علیہ کا بھی ہوتا ہے۔ کسی حماسی کا نہایت عمدہ شعر ہے: اذا المرأة آیت المروت ناشعہ فمطلبها کہلا علیہ شدید۔ اگر اٹھتی جوانی میں اولوالعزمی پیدا کرنے سے آدمی قاصر رہ جاتا ہے تو ادھیڑ پن میں اس کا حاصل کرنا نہایت دشوار ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے تو وہ نہایت نرم خو، بھولے بھالے اور ہر پہلو سے لچک قبول کرنے والے اور ہر سانچے میں ڈھل جانے والے ہوں گے، لیکن کافروں کے لیے وہ پتھر کی چٹان ہوں گے۔ وہ اگر اپنے اغراض و مقاصد کے لیے ان کو استعمال کرنا چاہیں گے تو کہیں سے انگلی دھسانے کی جگہ نہ پائیں گے۔ مسلمانوں کی یہی تعریف ایک حدیث میں بھی وارد ہے: المؤمن غر کریم۔ مومن اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھولا بھالا اور شریف و کریم ہوتا ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو ہدایت فرمائی تھی کہ کبوتر کی مانند بے آزار اور سانپ کی مانند ہوشیار بنو۔ اس میں بھی یہی دونوں پہلو ملحوظ ہیں۔ ان صفات کے بیان سے بھی مقصود، جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، منافقین کے کردار پر عکس ڈالنا ہے جو بالکل اس کے برعکس واقع ہوا تھا، یعنی وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے تو بڑے ہوشیار اور گھاگ تھے، لیکن یہود اور مشرکین کے ہاتھوں میں موم کی ناک اور کٹ پتلی تھے۔ وہ جس طرف چاہتے ان کو موڑتے اور جس طرح چاہتے ان کو نچاتے۔ اس مضمون پر تفصیلی بحث انشاءاللہ سورہ فتح کی آیت محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہے اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے مقابل میں سخت اور آپس میں مہربان و نرم دل ہیں کے تحت آئے گی۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ جہاد سے مطلب یہاں صرف قتال ہی نہیں ہے بلکہ ہر وہ جد و جہد ہے جو اللہ کا کلمہ بلند کرنے اور اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے کی جائے۔ اس میدان میں اترنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے تمام دوسرے مفادات اور دوسری دلچسپیوں سے منہ موڑ کر اور دوسروں کی نصیحتوں اور ملامتوں سے کان بالکل بند کر کے اترے۔ جو شخص ہر گام پر پیچھے مڑ مڑ کر دیکھے اور اپنے ناصحوں اور ملامت گروں کی نصیحتوں اور ملامتوں کو بھی اہمیت دے گا، وہ اگر ایک قدم آگے بڑھائے گا تو 2 قدم پیچھے ہٹائے گا۔ عرب شعراء جب اولوالعزمی، بہادری اور فیاضی کا مضمون باندھتے تھے تو اس کی تمہید میں ملامت کرنے والیوں کی ملامت کا ذکر ضرور کرتے تھے، اس لیے کہ اس راہ کی یہ سب سے پرانی اور ناگزیر آفت ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ آدمی کوئی عزم و جزم کا کام کرنے اٹھے اور دائیں بائیں سے کچھ ناصح اور کچھ ملامت گر دامن گیر نہ ہو جائیں۔ یہ اس راہ کی پہلی آزمائش ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی دامن جھٹک کر آگے بڑھنے کا حوصلہ نہ رکھتا ہو تو وہ اکثر اس سے پہلے ہی مرحلے میں مار کھا جاتا ہے۔ اس صفت کے بیان کرنے سے بھی مقصود منافقین کے کردار پر عکس ڈالنا ہے کہ مدعی تو یہ بنے ہیں ایمان کے اور قدم رکھا ہے انہوں نے عشق کے کوچے میں، لیکن پیچھے کے مفادات بھی دامن گیر ہیں۔ مستقبل کے خطرات سے بھی ہوش اڑے جا رہے ہیں اور پوری فراخ دلی اور نیاز مندی کے ساتھ ان ہمدردوں اور ملامت گروں کی نصیحتوں کا احترام بھی انہیں ملحوظ ہے جن کے پھندوں میں راہ شیطان نے لگائی ہے اور جن سے بچ کے نکل جانا بڑے ہی صاحب توفیق کا کام ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ یعنی اللہ کا اصل فضل یہ ہے جس کے سزاوار وہ بنتے ہیں،
جن کو وہ چاہتا ہے سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ٹھہرائی ہوئی سنت کے مطابق اس کے اہل ٹھہرتے ہیں۔ یہ بات ہم ایک سے زیادہ مقامات میں واضح کر چکے ہیں کہ خدا کی مشیت اس کی کامل قدرت اور اس کے کامل علم اور حکمت کے ساتھ ہے، اور جہاں مشیت کامل قدرت اور کامل علم و حکمت کے ساتھ ہو وہاں کسی حق تلفی اور ناانصافی کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ مشیت کے بیان کے ساتھ واللہ واسع علیم کی صفات کا حوالہ دینے سے مقصود اسی حقیقت کا اظہار ہے۔ یہاں ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ آخر اس وقت مسلمانوں کے اندر ان صفات کے حامل بھی تو موجود تھے، بلکہ اکثریت ان صفات کے حاملین ہی کی تھی، تو قرآن نے یہ کیوں کہا کہ خدا ایسے لوگوں کو لائے گا؟ ان لوگوں کا حوالہ کیوں نہ دیا جو موجود تھے اور ان صفات کے بہترین حامل تھے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ان آیات میں خطاب اگرچہ الفاظ کے اعتبار سے عام ہے، لیکن روئے سخن اصلاً منافقین ہی کی طرف ہے۔ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم مرتد ہو گئے تو خدا کا اس سے کچھ نہیں بگڑے گا، خدا تمہاری جگہ دوسرے بندوں کو کھڑا کرے گا جو ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے تمام اعلیٰ صفات سے متصف ہوں گے۔ گویا یہ فرما کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین مخلصین کے اس غم کو دور کیا ہے جس کا ذکر اوپر لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر والی آیت میں ہوا ہے کہ پیغمبر اور اہل ایمان ان منافقین کی کفر دوستی سے غمگین نہ ہوں۔ اگر یہ نکل گئے تو ان کے نکل جانے سے اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگڑے گا، ان کی جگہ اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے دوسرے تازہ دم فوج لے آئے گا جو ان تمام کمزوریوں اور بیماریوں سے پاک ہوگی جو ان کے اندر ہیں۔